السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا پاکستان۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی لیٹسٹ جو ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ایران کی طرف سے پروپوزل آئے اس کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن لگتا نہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسا پروپوزل ہے جس پر ہم آگے قدم کوئی بڑھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا 45 سال سے انسانیت پر ظلم کیا ہے، مصیبت ڈھائی ہے، تو اس کا تو ازالہ ان کو کرنا پڑے گا۔ اب بادشاہ جو مرضی کریں، سنیے گا کیا کہتے ہیں۔ اچھا، آپ نے سنا، انہوں نے یہ کہا کہ اچھا اگر ہم وہاں سے نکل آئے تو پھر بھی ایران کی یہ حال ہے کہ ان کو 20 سال لگیں گے اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنے میں، اتنے نقصانات ہوئے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں جی ابھی تو نہیں نکلیں گے، کیونکہ پھر اگر ہم ابھی نکلیں گے تو 2 سال کے بعد پھر جانا پڑے گا کسی کو ایران کا مزاج پرسی کرنے، یعنی کہ یہ امریکی صدر فرما رہے۔ اب کچھ پتہ نہیں ہے، صدر ہیں، ان کے پاس دنیا کی ہر قسم کی فوج، اسلحہ، ٹیکنالوجی سب کچھ ہے، بٹ باتیں ان کی کچھ سمجھ سے باہر ہے۔ آج ہم نے خاص کہا ہے ڈاکٹر عادل نجم صاحب سے، ڈین اور پروفیسر ہیں بوسٹن میں پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز۔ ان سے پوچھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے تھوڑا سا بتائیں کہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے جو سب باتیں فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ناظرین وائس ایڈمرل ہشام بن صدیق صاحب ہیں، فارمر وائس چیف آف نیول اسٹاف، امبیسڈر رہ چکے ہیں سعودی عربیہ میں بھی، اور امبیسڈر علی سرور نقوی صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل سینٹر آف انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز، فارمر امبیسڈر رہ چکے ہیں جارڈن میں بھی، وینا میں بھی۔ تو نیوکلیئر پہ جو ایک بڑا ایک سٹیکنگ پوائنٹ ہے ان کا جو انسٹیٹیوٹ ہے، خود امبیسڈر صاحب کی بہت اس میں گہری ایک ان کی کا تجربہ ہے اور ہز انالیسز اینڈ انڈرسٹینڈنگ۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ سب سے پہلے ہم جاتے ہیں ان کے پاس، پروفیسر صاحب کے پاس، ان سے پوچھتے ہیں کہ جی پروفیسر صاحب، واٹ از دا یو ایس پریزیڈنٹ ایکچولی وانٹنگ ٹو ڈو؟ اس سوال کا جس شخص کے پاس جواب ہوگا اس کو نوبیل ایوارڈ مل سکتا ہے۔ تو یہ تو شاید ان کو خود بھی نہیں پتا۔ And I say that somewhat seriously. I think Donald Trump جو ہیں ان کی کچھ ٹویٹس جو ہوتی ہیں وہ خود کلامی ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی کنونس کر رہے ہوتے ہیں۔ So I don't think we should ever read his statements and tweets too precisely. لیکن یقیناً وہ ہمیں ایک مزاج کا ایک ہمیں ذائقہ تو دیتی ہے نا کہ وہ کہاں کس سمت میں کیا چیز ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں اس وقت اب تک نسیم مائی سینس ہیڈ بین اور مائی ہوپ ہیڈ بین، اور ابھی بھی ہوپ فل تو بندے کو ہمیشہ رہنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی ڈیل کی طرف اس لیے جائیں گے کہ دونوں جو فریق ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آف ریمپ ہو۔ لاجک یہ کہتی ہے کہ ان کو چاہتے ہیں یا چاہنا چاہیے کہ وہ آف ریمپ ہو۔ آئی ڈو انفارچونیٹلی فیل کہ پچھلے کچھ دنوں میں that situation has started to change۔ اس کے 2-3 محرکات ہیں۔ ایک تو آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اگر آپ باتیں سنیں ایک ٹویٹ نہیں ترکن ساروں کو ملا کے، تو اب انہوں نے اپنے آپ کو کنونس کر دیا ہے 2 چیزوں پہ، یا ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں انہوں نے کنونس کر دیا، اس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنونس کر چکے ہیں۔ ایک وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہی بلیوز کہ ان کی جو بلاکیڈ ہے دیٹ از ورکنگ، اور دوسرا یہ کہ ہی اسٹرانگلی ناؤ بلیوز، وہ جو بار بار کہتے ہیں، پہلے میں سوچتا تھا پوسچرنگ اور شاید ہو، لیکن وہ خود بلیو کرنا شروع کر گئے کہ ایران کی انٹرنل جو صورتحال ہے سیاسی وہ اتنی فریکچرڈ ہے کہ اگر اس پہ کوئی دھکا ہوگا تو شاید وہ گر جائے گی، یا ٹائم کی وجہ سے یا کسی حملے کی وجہ سے ان کے اپنے اختلافات، ڈونلڈ ٹرمپ جو بار بار کہتے ہیں which I do not think is the case، لیکن he believes that۔ تو ان کے ارد گرد جو فیکشن ہے کہ یار کچھ کر دو، ایک آخری دھکا دے دو، اس سے تمہیں بس یہ ریڈی ہیں گرنے کے لیے۔ سو وہ فیکشن چاہے اسرائیل سے آ رہا ہو گفتگو، چاہے امریکہ کے اندر ہاک سے آ رہی ہو، ہیکسٹ وغیرہ سے، سیمز ٹو بی وننگ آؤٹ آن ہم۔ دوسری طرف جو ہے ہاں اس وقت which is unfortunate، دوسری طرف یہ ہے کہ اب ایران جب 2 بار بھیج چکا ہے ایک طرح سے اپنا پروپوزل، تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ تیسری بار بھیجے گا آئی تھنک از ٹو مچ جی، رائٹ۔ کیونکہ امریکہ نے دونوں بار اس کو بالکل ڈسمس 5 منٹ میں پڑے بغیر ڈسمس کر دیا، تو یہ ایکسپیکٹ کرنا جو شاید ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہوں کہ میں کہوں گا تو وہ ایک اور بھیج دیں گے، وہ نہیں آنے لگا۔ اور آخری اور بالکل مختصر بات یہ کہ آئی تھنک اس وقت پاکستان، میرے پاس خبر شبر تو کوئی نہیں ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، لیکن اگر آپ پاکستان یا کوئی بھی میڈیٹر ہوتے تو یو وڈ آلسو تھنک کہ اچھا یار اب جو ہے آئی ہیو ڈن واٹ آئی ہیو ڈن،
کیونکہ آپ کی اپنی بھی ایک کاسٹ ہوتی ہے نا, آپ کی ایک ریپوٹیشنل کاسٹ بھی ہوتی ہے, آپ کی ایک فزیکل کاسٹ بھی ہوتی ہے. سو ناؤ اگر دونوں سائڈز اتنی زیادہ ضد پہ ہیں تو آئی ول, یہ نہیں کہ میں ہٹ جاؤں گا, لیکن میں اس طرح ایکسیلریٹ نہیں کروں گا اپنے ایفرٹس جس طرح میں شاید کچھ ہفتے پہلے کر رہا تھا. سو آل آف دس لیڈز می ٹو تھنک کہ مے بی کسی قسم کی اسکرمش, اب سوری میں نے آخری بات کی تھی, ایک اور آخری بات کرنے دیں, وہ یہ کہ if this is true, if my analysis is true اور امریکہ یہ سوچ رہا ہے, تو ظاہر ہے ایران بھی یہ سوچ رہا ہوگا کہ اچھا اگر انہوں نے کرنا ہے اس سے پہلے ہم کر لیں, اس سے پہلے ہم کریں. جی unfortunately I think the situation is less stable than it was before. جی امبیسڈر صاحب آپ فرمائیے گا, ایک تو یہ معاملہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آج نہیں, آپ کو معلوم ہے شروع دن سے, انفیکٹ بیفور دا وار وہ اپنی ٹیم سے کہتے تھے, جس ان کو کوٹ بھی کیا گیا ان دی امریکن پریس کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح میں تمام فوج میں نے جمع کر لی ہے, اینڈ ہاؤ از اٹ دیٹ دا Iranians aren't accepting or coming up with some deal. This was before the war. تو اس وقت کیا اسی کائنڈ آف ڈینائل میں ہیں امریکی صدر, یا آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کو لگ رہا ہے کہ جی میری پالیسی بلاکیڈ کی اور پورٹس کو بلاک کرنے کی از ہرٹنگ ایران سو مچ, آپ کو لگتا ہے کہ دس از واٹ ہی بلیوز ان, کیونکہ بین الاقوامی جو صورتحال ہے وہ اس طرف تو اشارہ نہیں کرتی, وہ تو کر رہی ہے اشارہ کہ بھئی ساری دنیا اس وقت مشکل کا اس کو سامنا ہے ان کی اس پالیسی کی وجہ سے, اور ڈیڈ لاکڈ کائنڈ آف سچویشن ہے. جی سرور صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو کہا وہ بالکل صحیح کہا کہ یہ جنگ کے پہلے انہوں نے کہا کہ ابھی تک ایران کیپیٹولیٹ کیوں نہیں کیا ہے, اور شکست کیوں نہیں مان لی, ہار کیوں نہیں مان لی. تو یہ ایک بہت بنیادی بات کو پوائنٹ کرتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ امریکہ میں چاہے وہ عراق وار رہی ہو, افغان وار رہی ہو, اور یہ اب ایران کے ساتھ جو جنگ انہوں نے چھیڑی ہے, ان کو اس اپنے حریف کی اس سائڈ کی سمجھ کبھی نہیں رہی ہے. They don't have an understanding of the enemy, which is very, very fatal weakness. ایک بہت بنیادی کمزوری ہے ان کی, کہ ان کو اپنے دشمن کے بارے میں اس کی سائیکالوجی, اس کی سوچ, اس کا طریقہ کار, اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے, اور یہی پہلے بھی ہوا ہے اور اب پھر ہو رہا ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کو یہ بات بڑی اچھی عادل نے کہی ہے کہ وہ جو ان کو کہا جا رہا ہے دو باتوں پہ وہ بالکل کنونسڈ ہیں, تو وہ درست ہے. وہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ, بٹ پوائنٹ از کہ وہ بات درست ہے, اور وہ بالکل اپنی جگہ ان کی سوچ کو وہی تشکیل دے رہا ہے. لیکن امریکہ میں 3 فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ ایک گیس پرائس ایٹ دا گیس اسٹیشن, اب $6 گیلن وہاں پہ پیٹرول ہو گیا ہے, $4 سے $6 کا ہے, کیلیفورنیا میں $6 کا ہے. وہ عام امریکی شہری اس کو بالکل قبول نہیں کرتا ہے. دوسرے, اسٹاک پرائسز ایٹ دی نیو یارک اسٹاک ایکسچینج وہ گر رہی ہیں اور گرتی جا رہی ہیں. تیسرے, ان کی اپروول ریٹنگ بھی اسی طرح گرتی جا رہی ہے. یہ 3 ایسے فیکٹرز ہیں, ایسے عنصر ہیں جو کہ ان کے اوپر بہت زبردست ان کا اثر ہو رہا ہوگا, گرچہ وہ ظاہر نہیں کر رہے, وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں, وہ کھلے ہوئے ہیں چند باتوں پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ان کا حل ان کے لیے غالباً یہ ہوگا کہ حملہ کر کے کہہ دو کہ اب ایران بالکل مکمل طور پہ تباہ ہو گیا ہے اور میں جیت گیا ہوں, اور پھر فارغ ہو جائیں. ایک تو یہ ہے. دوسرے یہ کہ ایران بھی اسی طرح ریئیکٹ کر سکتا ہے کہ امریکہ کو پریمپٹ کرنے کی کوشش کرے اور وہ ان کے بیسس پہ حملہ کر دے. وہ اور کچھ نہیں کر سکتا ہے, بیسکلی امریکہ کو تو ہٹ نہیں کر سکتا, اور جو پہلے بھی اس نے کیا ہے کہ گلف کے بیسز پہ اٹیک کرتا ہے, یا اسرائیل پہ میزائل چلاتا ہے. اسرائیل میں تباہی بہت مچی ہے. اسرائیل
آج تک 1948 سے آج تک کسی بھی ملک نے ان کے اوپر حملہ نہیں کیا ہے، اور نہ ہی اس طرح کا حملہ کیا جیسے ایران کے میزائل کی وجہ سے ہوا ہے. اور اسرائیلی بھی بوکھلائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، گھروں میں نہیں رہ رہے ڈر کے مارے، سڑک پہ آ گئے ہیں، بہت سے ملک سے بھاگ رہے ہیں. سو اٹس اے ویری ورینگ سچویشن فار آل دی اسرائیلیز. تو یہ سارے عنصر مل کے میرا تو خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی کلمینیشن نظر آتی ہے ہوتی ہوئی، لیکن ڈیزاسٹرس بھی ہو سکتی ہے. جی یہ بات آپ کی درست ہے کہ ڈیزاسٹرس بھی ہو سکتی ہے، اور جو آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ وہ شاید کہیں کہ جی ہی جسٹ ڈکلیئرز وکٹری، لیکن یہ تو ہم بڑے ہفتوں سے سن رہے ہیں. یقینی طور پہ وہ کہتے ہیں لیکن پھر واپس چلے جاتے ہیں. میرا مطلب کہ کچھ کلیئرٹی نہ ان کو ہے نہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو ہے، لیکن امریکہ میں ایک ریزسٹنس ہے. بٹ وہ ریزسٹنس لگتا ہے کہ ایڈمرل صاحب وہ اتنا، وائس ایڈمرل صاحب کہ اتنی کاسٹلی نہیں ہے، اور اتنی جو ان کی کرٹیسزم ہے اتنی کاسٹلی نہیں ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کسی سمت لے کے جائے کہ کوئی فیصلہ کریں. تو ہم کیا یہ اسی طرح سے اس کو گرے زون میں دیکھیں گے، اپ اینڈ ڈاؤن ملٹریلی اینڈ اسپیسیفکلی جو واٹ از دا سچویشن آن دا گراؤنڈ آن دا سی ایکچولی، یہ اسٹریٹ آف ہرمز کی آپ کس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ چین بھی اس میں بول اٹھا ہے، ظاہر ہے چین کے جو مندوبین ہیں پرماننٹ وہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ اب اس کو ختم کیا جائے، اس میں سیٹلمنٹ ہونے کی ضرورت ہے. آئی تھنک ہی سیڈ دیٹ یسٹرڈے. جی ایڈمرل صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کو. میں دونوں ایکسپرٹس اور جو آپ نے انٹرو دی ہے بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن میں 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. انٹرنل سچویشن دونوں کی بات کی، میرا نہیں خیال کہ دونوں ممالک کی لیڈرشپ انٹرنل سچویشن کو ٹیکل تو کر رہی ہے، بٹ وہ پریونٹ نہیں کر سکتی ان کو فردر ایکشن. دوسرا رہ گئی بات بلاکیڈ کی، تو بلاکیڈ ہیز ہیڈ افیکٹ، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ایک اسٹریٹجک ریورسل ہوا ہے کہ جہاں یہ بارگیننگ چپ ایران کے پاس تھی، ابھی یہ بارگیننگ چپ جو ہے وہ یو ایس کے پاس آ گئی ہے. اور دونوں ممالک میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو کھلا رکھ سکیں، بٹ ان میں کیپیسٹی ہے کہ اس کو ڈسٹرپٹ اور بلاکیٹ کر سکیں. تیسری بات جو ہے کہ ایز فار ایز ملٹری سولوشن اگر اچیو ہونا ہوتا تو یہ پہلے 30-40 دن میں جو انہوں نے کیا وہ سو ملٹری آپشن پریکٹیکیبل نہیں ہے اور فیزیبل نہیں ہے ایٹ دا مومنٹ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ وی آر مچ کلوزر ٹو اے پاسبل آؤٹ بریک آف ہاسٹیلٹیز دین وی ور 2 weeks ago. تو یہ سچویشن خراب ہوئی. چوتھی بات جو میرے خیال میں کہ ہم نے ایران کنسسٹنٹلی ڈفرینٹ پرپوزل دے رہا ہے، اور لاسٹ 14 پرپوزل دیے ہیں جس میں پریٹی مچ جو باقی چیزیں تھیں، جو جس بات کا ہمیں نہیں پتا کہ کنسیشنز کیا آفر کر رہے ہیں، کیا وہ کنسیشنز پیلیٹیبل ہوں گے یو ایس کے لیے اور وہ رسپیکٹیبل ہوں گے ایران کے لیے. تو وہ والا جو ہے سینیریو میں معلوم ہے. تو یہ جو ابھی جسے کہتے ہیں ایک اسٹریٹجک ڈیڈ لاک ہو گیا ہے، اور یو ایس کنسیڈر کرتا ہے کہ with very little effort, with no risk, they are able to perhaps pressurize not only Iran, لیکن وہ یہ بھی سوچیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی چاہے وہ چائنا ہے یا کوریا، باقی لوگ بھی جو کہ اس اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے پریشان ہے، یا انٹرنیشنل اکانومی جو کہ ہوسٹیج ٹو ہوئی ہے، اس کے آؤٹ کم میں انف پریشر لوگ ایگزرٹ کریں گے ایران پہ کہ وہ امریکہ کی بات اس حد تک مان لے کہ جو کہ اس ایڈمنسٹریشن کو ایکسیپٹیبل ہو. But there is cost to war. And last if you permit. جی پلیز. یہ وہ لمیٹڈ ایکشن کی بات ہو رہی ہے، یہ بہت ہی ایک ڈینجرس ہے، کیونکہ ایک ایکشن یا ایک مس کیلکولیشن ایک فیاسکو کی طرف جا سکتی ہے، کیونکہ وار سٹارٹ جب ہو جائے اٹ ول جنریٹ اٹس اون ڈائنامک. تو ہمیں تو وہ اس کو پریونٹ کرنا چاہیے ہر صورت میں، چاہے وہ پاکستان یا دوسری انٹرنیشنل کمیونٹی. ہم بریک کے بعد پوچھتے ہیں کہ ایران پر پریشر ہوگا زیادہ یا امریکہ پر ہوگا؟ کیا امریکہ پریشر سہ سکتا ہے، اور کیا ایران کو آپ اتنا پریشر ڈالیں، اور کس نوعیت کا پریشر ہوگا؟ ان پر تو ایک پورا دھاوا بول دیا اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے، تو واٹ مور کین دے ڈو ٹو پریشرائز ایران؟ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں بریک پہ جانے سے پہلے کہ آئی جی آر سی کے جو
جو IRGC کے جو کمانڈر ہیں ان کی تو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کچھ ہی گھنٹوں پہلے. انہوں نے یہ کہا کہ US should be ready for either disastrous war or for a bad deal. تو اب یہ لگ رہا ہے جیسے ایران تھریٹن کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یا از اٹ آل پوسچرنگ؟ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب دیکھتے ہیں کہ ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر, اس وقت کیا صورتحال ہو سکتی ہے. عادل آپ بتائیے گا کہ یہ تمام گفتگو آپ نے بھی سنی, اور جو جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں ایک چیس بورڈ پہ, پتہ نہیں چل رہا مووز کون کیا کرے گا, لیکن لگ رہا ہے کہ سب ہر طرف جو زیادہ ایک سوچ ہے وہ یہ کہ مووز اس وقت کوئی پازیٹیو نہیں ہو سکتے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پریشر امریکہ پر ہو سکتا ہے زیادہ یا ایران پر, اور کیا وجہ؟ بہت شکریہ جی. ایک تو یہ کہ جیسے کہ آپ کے باقی ماہرین جو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم وہاں نہیں ہیں جہاں ہم ایک ہفتے پہلے تھے. ایک ہفتے پہلے شاید ہم امید ذرا زیادہ کر سکتے تھے. امید ابھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے, کیونکہ آئی تھنک دا بیسک لاجک کے دونوں آؤٹ چاہتے ہیں اسٹل ریمینز ویلڈ. دی لاجک وہ چینج یہ ہوئی ہے کہ جس لیول پہ جو ان کی تھریش ہولڈ ہے وہ نیچے نہیں آ رہا جہاں ون ون ہو سکے. اب اگر ہم نے اسکرمش کا لفظ استعمال کیا, میرے خیال میں دنیا کا ڈر یہ ہے کہ یہاں اگر کچھ ہوگا تو وہ اسکرمش نہیں ہوگی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی دوسری جگہ بھی کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ پھر ایک فیصلہ رکھتا ہے ایک آخری تمہیں میں دے دوں گا موقع کچھ کرنے کا تاکہ تم ڈکلیئر کر سکو وکٹری. یہاں neither side is willing to do that. ایسا نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک آخری کوئی حملہ کرے گا اور ایران کہے گا اچھا ٹھیک ہے یہ ان کو ہم وے آؤٹ دے دیتے ہیں, بیکاز ایران اس کی وہ جو ہے نا کہ وہ جو ہم جس کننڈرم میں پھنسے ہوئے ہیں کہ امریکہ جنگ جیت نہیں سکتا اور ایران جنگ ہار نہیں سکتا, تو اس کننڈرم سے خالی اسکرمش نہیں نکلے گی, اسی لیے تشویش ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ یہاں جو ہے یہ دو پلیئرز جو مرضی سمجھیں, باقی دنیا کا جو سٹیک ہے وہ روز بروز انکریز ہو رہا ہے. وہ روز بروز انکریز ہو رہا ہے. ایک جو بلاکیڈ آپ کہہ لیں دونوں کی طرف سے ہے, وہ دونوں کی طرف سے ایک طرح سے افیکٹو ہے لیکن ان افیکٹو بھی ہے. دونوں کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ دوسرے کو ہٹا دیں. اینڈ یٹ وی سی کہ ہر روز 8-9 جہاز جو ہے وہ جا رہے ہیں. جو آپ کا سوال ہے بہت مختصر کہ پریشر کس پہ زیادہ ہے, میرے خیال پہ دونوں پہ مختلف قسم کا پریشر برداشت کرنے کی صلاحیت ہے. ایران کے پاس صلاحیت یہ ہے کہ اس کو اتنی کٹ لگ چکی ہے پچھلی کئی دہائیوں سے, اس کے لوگ اتنی چیزوں سے گزر چکے ہیں, اس کی لیڈرشپ اتنی سے گزر چکی ہے کہ دیر ابیلٹی ٹو ٹیک پین, وہ تھریشولڈ بہت ہائی ہو گیا. وہ میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ سمجھ نہیں رہے. امریکہ کا جو ہے ان کے پاس جو قوت ہے وہ یہ کہ دے آر اسٹل اے ویری بگ اکانومی. تیل کی پرائس یقیناً ان پہ اثر کرتی ہے لیکن اتنا اثر نہیں کرتی جتنا پاکستان پہ یا جاپان پہ یا آسٹریلیا پہ کرتی ہے. اسٹاک مارکیٹ ابھی بھی ایکچولی روز ریکارڈ بنا دیتی ہے. سو ان اے وے دے ہیو اے کوشن بیکاز آف دیئر ویلتھ, اور جو ایران ہے وہ بیکاز آف اٹس عادت پڑ گئی ہے نا اب تو اس کو تکلیف لینے کی, تو اس کا تھریشولڈ بڑھ گیا. ٹھیک ہے, تھریشولڈ بڑھ گیا. تو امبیسڈر صاحب آپ یہ بتائیے گا, یہ اچھی بات نہیں ہے. نہیں, بٹ یہ تو ریئلسٹک ہمیں سچویشن, تھریشولڈ بھی بڑھ گیا. اور دوسری بات ہے امبیسڈر صاحب, ایران پر تو ایز سچ دنیا پریشر تو نہیں ڈال رہی یا ڈال رہی ہے, کیونکہ لگ رہا ہے پریشر تو امریکہ پہ ہے, بیکاز the aggressive call came from America. جو انیشل اٹیک تھا اور جو بعد میں سچویشن اسٹریٹ آف ہارموز کی بھی بنی ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے اگریشن کی وجہ سے بنی. تو ہمیں جو لگتا ہے, آپ بتائیے گا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا زیادہ امریکہ پر کچھ پریشر ڈال رہی ہے, کیونکہ ایران اٹ سیمز از کوائٹ اوکے ٹیکنگ all kinds of pressure, اور اس وقت تو پریشر نہیں, ایران تو بہتر سچویشن میں آ گیا ہے. اور یہ بھی کہ ایران پاکستان نے بڑی محنت کر کے جو جنگ ختم کیا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے, جو جنگ ختم کی ہے تو پاکستان ہیلپ کے ایک سیز فائر ہو, ایران نے بڑی بہادری سے ظاہر جنگ لڑی بھی ہے, لیکن پاکستان نے وہ سپیس کریٹ کیا جس سے کہ ایران اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈپلومیٹک سطح پر تو اٹس مچ مور ایکٹیو دین اٹ واز 2-3 weeks ago. جی امبیسڈر صاحب. بالکل, آئی ول پک اپ فرام دیر. ایران نے بلاکیڈ اٹھا دیا تھا, کیونکہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ
ब्लॉकेट का मामला उठा तो ईरान लेबनान का सीज फायर हुआ है तो ईरान ने ब्लॉकेट खत्म कर दिया था। उसके बाद अमेरिका दूसरे दिन आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प सेट के इस पे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेट लगा रहे हैं। तो ये एक आफ्टर थॉट लगता है, और अब उनको किसी ने कह दिया कि भाई ये तुम ब्लॉकेट कर दो तो बस ईरान का नाटका बंद हो जाएगा। दैट इज हिज मिस्टेक, उसकी गलती ये हुई है। लेकिन अब वो फंसा हुआ है उसमें, वो कुछ नहीं कर सकता। ही ऑल्सो वॉन्ट्स आउट, जैसे कि डॉक्टर आदिल ने कहा। ईरान ऑल्सो हैज सफर्ड, बहुत तबाही हो चुकी है वहां पे, तो वो नहीं चाहेंगे कि ये फिर से जंग दोबारा उसी तरह शुरू हो। तो इसमें मैं समझता हूं, and you will excuse me for taking this view, that Pakistan has a role to play. Pakistan has, our diplomats have a role to play. देखिए, मैं ये 28 फरवरी को जब बम बरस रहे थे, मिसाइल्स चल रहे थे, कोई नहीं तस्वुर कर सकता था कि ये सब कुछ रुक जाएगा, एकदम से रुक जाएगा। और 2 घंटे पहले, बिफोर द अल्टीमेटम, बिफोर द टाइम डेडलाइन दैट ट्रम्प हैड गिवन, ये सीज फायर हो गया। और वो पाकिस्तान के काविशों से हुआ, और पाकिस्तान ने गालिबन चीन को भी इसमें इन्वॉल्व किया। तो सर समझ नहीं आई, अभी आपने कहा यू विल एक्सक्यूज मी फॉर सेइंग दिस, बट हम यही कह रहे थे कि पाकिस्तान ने तो सिचुएशन क्रिएट की जिसमें अब ईरान कैन गेट एक्टिव डिप्लोमेटिकली। तो आई डोंट थिंक कि आप कुछ मुख्तलिफ कह रहे हैं। नो, नहीं, मेरा मकसद कहने का ये था कि आई वुड बी टेकिंग ए मोर पॉजिटिव व्यू एंड एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू कि हमने वो काम किया, फिर हमने इन दोनों वफूद को बिठा दिया आमने सामने, 20 घंटे के मुज़ाकरात हुए। अच्छा, अब फिर ये वक्त है कि हम दोनों के ऊपर असर अंदाज हो सकते हैं। ईरान ने भी पाकिस्तान की तारीफ की है, ट्रंप ने भी पाकिस्तान की, ओनली यस्टरडे। बिल्कुल। तो इस वक्त हमें फिर कोशिश करनी चाहिए कि हम इन दोनों को bring them back from the brink. Absolutely, बिल्कुल। ये जो लास्ट स्कर्मिश की बात हो रही है वो ना हो। तो ये अब ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के नहीफ कांधों पे फिर से एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी आ गई है। नहीं जी, कोई नहीफ नहीं है कांधे, किधर से नहीफ आपने बना दिए, बिल्कुल बड़े ताकतवर अल्हम्दुलिल्लाह हैं, और समझ बूझ भी इस वक्त ठीक ठाक है। एडमिरल साहब जी बिल्कुल सही। आई थिंक पहले मैं पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ कि अभी तक जो रोल है हैज बीन आउटस्टैंडिंग, एक मोमेंट ऑफ ग्लोरी सो एज टू स्पीक एज फार एज डिप्लोमेसी इज कंसर्न्ड। मैं ये समझता हूँ कि हमने ना सिर्फ हमारी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, एक रेपुटेशनल एट स्टेक, तो हम एक किस्म के स्टेक होल्डर बन गए हैं, क्योंकि दुनिया में और कोई जैसे कहते हैं कि ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन है मिलिट्री से रिजॉल्व किया जाए, वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जो यूएस और इजराइल ने परहैप्स सेट किए थे वो इरानियन रिजॉल्व के थ्रू वो ना अचीव होने के करीब है, और ना ही होंगे जब तक एक नेशन तैयार है जंग करने के लिए और सेक्रीफाइस करने के लिए। और जो उनकी ज्योग्राफी है वो उनको सब्जुगेट नहीं किया जा सकता। तो जब अगर मिलिट्री ऑप्शन नहीं है तो डिप्लोमेटिक ऑप्शन है, और उसमें सिर्फ एक ही जरिया है जो कि पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को जैसे पहले प्रोएक्टिव रोल अदा किया, तो और ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो कि ना सिर्फ चाइना, सऊदी अरेबिया, बाकी गल्फ कंट्रीज और तुर्किया और इवन इजिप्ट और बाकी सब जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि पीस हो, वो उसका एक जैसे कहते हैं ना फ्लैग बेरर है उसको। और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि इवेंचुअली तो निगोशिएशन के थ्रू ही सेटलमेंट होनी है। यू कांट कंटिन्यू टू फाइट फॉर एवर। तो होपफुली अभी हम इतने होपफुल नहीं हैं, लेकिन हमें we have not lost hope. We haven't lost hope. जी मैं ब्रेक लेती हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं और इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। एंड यू नो where do we go from here? Stay with us. वेलकम बैक नाज़रीन। एक जो बात पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही है वो ये कि
ایک وجہ یہ ہے کہ بات چیت نہیں شروع ہو رہی کہ ایران نے یہ کہہ دیا کہ پہلے اسٹریٹ آف ہرمز کھولیں, اس کے بعد ہم بیٹھیں گے اور بتائیں گے کہ کب ہم نیوکلیئر ایشوز پہ بات کریں گے. تو جب ہماری بات ہوتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سنس دیر از نو ڈیٹ پرہیپس دیٹ از the reason. اور ایران کا کہنا یہ ہے کہ اس لیے پہلے اسٹریٹ آف ہرمز کی بات کریں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی جب فیلڈ مارشل گئے تھے تہران اور وہ کہتے ہیں ان کی کاوشوں کی وجہ سے پہلے ایران نے کہا کہ جی ہم کھولیں گے اسٹریٹ آف ہرمز. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ فارن منسٹر جو ایران کے تھے انہوں نے اپنی ٹویٹ کی اور اس پہ انہوں نے اناؤنس کیا وی آر اوپننگ دا اسٹریٹ آف ہرمز, اور سائملٹینیسلی وہاں ان کے کہنے کے مطابق ایرانیوں کے امریکہ کو بھی کرنا تھا, لیکن امریکہ نے انسٹیڈ کہا کہ وی ول ریز دا بلاکیڈ. تو دے فیل کہ جی ونس بٹن ٹوائس ہے, ونس تو نہیں اب تو 2-3 دفعہ بٹن ہے, تو کہہ رہے جی پہلے آپ کھولے پھر ہم آگے چلیں گے بات کریں گے نیوکلیئر کی. تو دوسری طرف سے اور لوگ بھی کہتے ہیں ہاں جی نیوکلیئر تو بڑا کرٹیکل ایشو ہے, تھوڑا سا اس پہ بات کیجیے گا عادل. بہت شکریہ نسیم. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. دیکھیں اگر ہم گزشتہ کئی ہفتوں پہ نظر ڈالیں تو یہ جو ہے نا لاجک جس کو میں بھی پروموٹ کرتا تھا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی طریقہ چاہیے کہ آؤٹ بھی ہو جائیں وکٹری بھی ڈکلیئر کر دیں, وہ ان کے پاس کئی ایسے مواقع آئے ہیں اینڈ ناؤ اٹ سیمز کہ وہ ہر بار وہ موقع چھوڑ دیتے ہیں, وہ ہر بار تھوڑے اور لالچی ہو جاتے ہیں. اور ان اے وے جو سٹرکچر بنتا ہے نیگوسیشن کا وہ یہی بنتا ہے کہ پہلے سٹیپ میں جو دونوں ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرموز کو اوپن کر دیں, اور ایران کی طرف سے تو وہ کر چکے ہیں. سو دیٹ ایک بار کر چکے تھے نا, انہوں نے کہا جی ہم کھول دیتے ہیں ہر ایک کے لیے اور یہ رول ہوں گے, اور اس کے بعد وہ بلاکیڈ آ گیا. سو فار دیم آئی تھنک اس سے پیچھے ہٹنا مشکل ہے. جہاں تک نیوکلیئر کی بات ہے, نیوکلیئر از کلیئرلی اے میجر تھنگ, لیکن آئی اسٹل تھنک کہ جب تک جو اس کی کوئی نہ کوئی سیکوینسنگ ہوگی نا, اس سیکوینسنگ میں دا اسٹریٹ ہیز ٹو بی ون آف دا فرسٹ تھنگ, بیکاز اس سے باقی دنیا کو اور ریجن کو بھی تھوڑی سی ریسپائٹ ملتی ہے. اور نیوکلیئر جو ہے اٹ از این امپورٹنٹ تھنگ, لیکن نیوکلیئر ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ خط و کتابت سے ہوگی. اس میں تو ٹیکنیکل سوالات اتنے ہیں کہ آپ کے جو ماہرین ہیں ان کو بیٹھنے, دیکھنا آپ نے پہلے بھی تو کیا تھا اوباما کے زمانے میں, مہینوں لگتے ہیں, بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں اس میں. سو اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ وہ کہہ دیں گے جی ہم ختم کر رہے ہیں, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اور ایک اور ایشو ہے وچ آئی کیپ ریمائنڈنگ پیپل آف, جو آئی تھنک اس کا سایہ اس پہ ہے ایون دو نو ون از ٹاکنگ اباؤٹ, وہ یہ ہے کہ آئی کین ناٹ سی کہ ایران کسی قسم کی اکنامک ریلیف کے بغیر اس سے باہر نہیں 100% بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یا وہ سینکشنز ہوں گی ہٹاؤ, یا وہ کاؤنٹ فریز انفریز ہوں گے, یا ہرموز کی کوئی ایسی ڈیل ہوگی جو میرے خیال میں زیادہ مشکل ہے کہ وہ کسی قسم کا ٹول لے سکیں, بیکاز جتنا کچھ وہ برداشت کر چکے ہیں دیٹ ہیز ٹو بی ری بلٹ. سو آئی تھنک یہ بلاکس ہیں. ایک اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کو یاد ہو 3-4 ہفتے پہلے بھی جب بات ہوتی تھی تو ایک ذکر یہ آتا تھا کہ جی ڈیل تب ہوگی جب ایران اپنے میزائل پروگرام کو بند کر دے گا. وہ بات اب ختم ہو گئی ہے in a way that has been taken off because probably it has been understood کہ یہ نہیں ہونے لگا. ایک ملک جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اس پہ بمباری ہو رہی ہے وہ کیوں اپنے سارے ہتھیار ہی چھوڑ دے گا, رائٹ, وہ تو ٹوٹل سرنڈر ہو جائے گا نا. سو آئی تھنک دی آرکیٹیکچر آف اے پاسبل ڈیل جو ہے وہ بن سکتا ہے, وہ بن گیا ہے تقریباً. ایشو اب جو ہے نا یہ پرسنالٹیز والا بن گیا, خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی والا, کہ کیا ہی از ریئلی ولنگ ٹو گیو دا ون ٹو دی ادر ان ون ون. جی امبیسڈر صاحب, سنس نیوکلیئر پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے اور یہ سیکوینسنگ کی بھی بات اپنی جگہ درست ہے, اور یہ بھی دیکھیں کہ جو ان کی اسٹریٹجک کمیونٹی ہے امریکہ میں, جب پہلا راؤنڈ ختم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے بہت سے نے لکھا تھا, جو فارمر ہیڈ ہیں ایشیا سوسائٹی کے, انہوں نے بھی بڑی کلیئرلی کہا کہ جی یو ایس واز ڈیمانڈنگ ایز اف یو نو آن دا گراؤنڈ ان کی سچویشن ان کے حق میں تھی, تو انہوں نے کہا کہ یو کانٹ گو اینڈ ڈیمانڈ اف یو آر ان نیگوسیشنس. تو امریکہ پھر اب کیا کرے گا؟ جی ہاں, دیکھیے نیگوسیشنز میں 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک تو ٹرسٹ آف ایچ ادر, یا ایٹ لیسٹ دی ہوپ آف بلڈنگ اپ ٹرسٹ بٹوین دا 2 سائڈس, اور دوسرے ہو آر دی نیگوشیٹرز. نسیم, کون نیگوشیٹ کر رہا ہے؟ اب نیوکلیئر ایشو پہ اسٹیو آف
and Jared Kushner, I'm sorry, they have no clue about nuclear matters. इनको कोई ना एक्सपीरियंस है, ना इनको पहले से कोई इसकी अवेयरनेस है. अब फॉर एग्जाम्पल they didn't know much about enrichment. Enrichment में there are three things. One, that you can enrich up to 3.67% under the Article 4 of the IAEA. दूसरे ये कि अब ये उसके बाद ये तो 68 में ट्रीटी एनपीटी साइन हुई थी, उसके बाद ये और जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो यू आर allowed up to 20% for radioisotopes for your medical use, for cancer treatment, cancer diagnostics. अच्छा, अब उसके ऊपर और भी कुछ प्रोग्रेशन हुई है तो सिविलियन यूज का जो रेंज है वो बढ़ गया है जी. अब इसको जाहिर है डुअल यूज एक प्रॉब्लम है कि अगर बढ़ गया है तो उसको फिर डाइवर्ट इजीली मिलिट्री यूज में भी कर सकते हैं. तो ये सारी टेक्निकलिटीज वर्कआउट होनी है और जब ये वर्कआउट होंगी तभी न्यूक्लियर इशू का रिजॉल्व होगा. लेकिन पॉजिटिव इज दैट बोथ इन 2025 में जून 25 में और फरवरी जिनीवा में और फरवरी 26 में दोनों मर्तबा ये एक न्यूक्लियर डील के करीब थे, कोई मुआहदा होने लगा था. तो मेरा ख्याल है कि काफी दोनों तरफ कुछ लचक है जी, लचक है. अब अनफॉर्चुनेटली टाइम में लचक नहीं है. जल्दी से हम एडमिरल साहब से पूछते हैं कि एडमिरल साहब तो चीन का जरा बताइएगा. चीन की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं बार बार कि जी इसको अब दिस हैज टू कम टू एन एंड, कुछ रेजोल्यूशन होनी चाहिए. डू यू सी इन द कमिंग डेज any major role being played by the Chinese leadership और खास तौर पे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो तशरीफ ले जा रहे हैं 14 को शायद. जी बिल्कुल. आई थिंक जिस तरह चाइना की डिप्लोमेसी और जो उनका स्ट्रेटेजिक पोस्चर होता है वो हमेशा बिहाइंड द सीन्स बात कर सकते. और मैं ये समझता हूँ कि वो दोनों साइड से एंगेज होंगे और बाकी लोगों से भी एंगेज होंगे. और अभी तक उनको जिसे कहते हैं कि दे हैव अल्टरनेट सोर्सेज फॉर देयर एनर्जी सप्लाईज, तो अभी उनको इस तरह बहुत पिंच नहीं हुआ, बट दिस कैन नॉट गो ऑन, तो वो कर रहे होंगे. दूसरा ये दो क्विकली मेरा ख्याल स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ चूंकि वो पब्लिक पोजीशन दोनों ने ले ली हुई है, ये इट विल गो बैक जस्ट लाइक बिफोर द वॉर इट वाज. बाकी रहा कि न्यूक्लियर ईरान ने पहले भी एक्सेप्ट किया था, एक परहैप्स मॉरिटोरियम हो जाएगा और ये डाइल्यूट हो जाएंगे एंड देन दे विल रिटेन द कैपेबिलिटी टू एनरिच एंड मे बी. बट जो आदिल साहब ने बात की बिल्कुल, अगर प्राइस इज राइट और जो टेबल पे उनके लिए सैंक्शन की रिलीफ और जो बाकी अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट है, अगर वो होगा, जो कि बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं और होपफुली सॉल्व हो जाएंगे. नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं. हमारे पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया आने का प्रोग्राम में. खुदा हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.